مکے کی ایک ایسی دوپہر جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ان کے گھر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ایسی دوپہر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی دیوار پر کان لگا ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ تھا ابو لہب، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا۔ وہ کان لگا کے سن رہا تھا ساری باتیں، وہ رو رہے تھے۔ ان کے حجرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ شخص ہنس رہا تھا اور زور زور سے یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا نہ بچے گا۔ وہ اس بات سے خوش تھا۔ وہ اپنے غلاموں میں کھجوریں تقسیم کر رہا تھا اور سب سے زور زور سے ہنس ہنس کے بتا رہا تھا کہ نبی کی نسل ختم ہو گئی، نبی کا بیٹا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر۔ سورہ کوثر، اب جان لیتے ہیں کہ سورہ کوثر ہے کیا۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ سورہ کوثر کب نازل کی گئی، اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، یا ہم نے آپ کو کوثر تحفے میں دی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ کوثر کیا ہے۔ کوثر ایک ایسا جھرنا ہے جس کے کنارے موتیوں کے ہیں، جس کا جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کوثر گفٹ کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ایسی عبادت جو ہم پرائیویٹلی کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تہجد پڑھنا، تسبیح کرنا، اللہ کو پکارتے رہنا، اللہ کا نام لینا۔ دوسری وہ عبادت جو ہم پبلکلی کرتے ہیں، جیسے قربانی کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ قربانی کیجئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ قربانی سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی اللہ کی ایک عبادت ہے، ٹائپس آف عبادت میں سے یہ ایک بڑی عبادت ہے جس سے ہم غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو گوشت اس کا تقسیم کرتے ہیں سب جگہ، غریبوں میں، محتاجوں میں، ایسے لوگ جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کے گھر گوشت بھجواتے ہیں، جس سے دین کا ایک کام ہوتا ہے اور بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ قربانی کیجئے اور اس کا گوشت تقسیم کیجئے۔ اور ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اور کیا فرمایا ہے سورہ کوثر میں۔ سورہ کوثر جو کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جسے ہم اکثر اپنے نمازوں میں پڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے اسے کب نازل کیا، کس لیے، اور سورہ کوثر میں اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ہم اسے باریکی سے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابتر مطلب ہوتا ہے دشمن، اور ایک ایسا دشمن جو دشمنی میں جس کا دماغ ہی نہ کام کر رہا ہو۔ اب آپ سوچیں کہ کسی کے گھر میں انتقال ہوا ہو اور آپ کا کوئی دشمن ہو جو وہیں کھڑے ہو کر ہنس رہا ہو، جو اپنے غلاموں کو کھجوریں تقسیم کر رہا ہو خوشی کے مارے، جیسے آج اسرائیل کر رہا ہے، جس کو دشمنی میں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر رہا ہے، وہ بوڑھوں کو بھی قتل کر رہا ہے، ایک ایسا دشمن جس کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا ہو۔ تو یہ پوری صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور جو ابو لہب
جو سب سے یہ بتاتے بتاتے خوش ہو رہا تھا کہ آپ کی تو نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا آپ کے بعد، اللہ نے اس کی نسل ہی ختم کر دی۔ وہ جب مرا تو اس کی لاش چوراہے پہ پڑی سڑتی رہی، لوگ اس سے پریشان ہوتے رہے، لوگ پریشان ہو کر ان کے بیٹوں کے پاس گئے، لیکن ان کے بیٹوں تک نے اسے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے گھروں میں ایسا ہے کہ مطلب ہمارا خاندان تو بیٹوں سے ہی چلتا ہے۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ابو لہب کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ ابو لہب بھی تو یہی کہتا تھا کہ اگر بیٹے نہیں تو نسل ختم۔ وہ بھی تو خوشی سے سب کو یہی بتا رہا تھا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹا انتقال کر گیا ہے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کے بعد دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا نہ بچے گا۔ تو خدا را ایسی سوچ سے بچیں۔ ہمارے نبی کا بھی خاندان بیٹیوں سے چلا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ اور رقیہ رکھتے ہیں اور فخر سے ان کا نام لیتے ہیں، اور دنیا میں تا قیامت تک اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اللہ نے زندہ کر دیا ہے۔ ایسی اور ہمیں چاہیے، اور ہمارے لیے کوثر کیا ہے؟ ہمارے لیے کوثر یہ آنکھیں ہیں جو اللہ کے طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، جس سے ہم پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوثر ہمارے ہاتھ ہیں جن سے ہم کچھ بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوثر ہمارے پیر ہیں جن سے ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوثر ہماری وہ اولادیں ہیں جو اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے کوثر ہماری نیک اولادیں ہیں، ہمارے لیے کوثر ہمارے نیک شوہر ہیں، ہماری نیک بیویاں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ایسی سوچوں سے بچیں۔